بخاری و مسلم شریف میں مندرجہ ذیل حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں ایک آدمی برس کا مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں، ایک تو میں برس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کرے اور آپ کو رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا لیے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا۔ وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہیں، جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا فرمائے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گائیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ وہ بھی عالی شان محل میں بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ تیسرا آدمی اندھا تھا۔ وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے، ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی بھی تنگی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے اور رزق کی فراخی کے لیے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالی شان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا، میں امیر، میرا باپ امیر، میرا دادا امیر، میرا پردادا بھی امیر تھا، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلو جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور برس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں پہلے تھا وہ اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم تو مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا، اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈڈ کہتے ہیں، میری تو خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لایا اور نہ یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جائے یہاں سے ورنہ تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ ویسا ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئیں۔ اسی طرح وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ اس کے بعد وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا بھائی تم نے بالکل سچ کہا ہے، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے صرف رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا، آج آپ اسی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنی بنیاد بھول گئے ہیں مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کمیر آدمی بن گیا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے